حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور ماشاء اللہ، یہ دونوں مقدس اور پاکیزہ جملے علماء اور صوفیاء نے ان کو اپنا محبوب وظیفہ بنائے رکھا۔ اقلیم حدیث کے تاجدار امام الائمہ عالم مدینہ حضرت امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک چاندی کی انگوٹھی تھی۔ حضرت اشہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شاگرد فرماتے ہیں، تو اس انگوٹھی میں کالے رنگ کا ایک نگینہ تھا۔ اس نگینے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھوایا وہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا مطلب یہ ہے ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی ذات کافی ہے، اور وہ کتنا بہترین، کتنا اچھا وہ کارساز ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ نے اپنے نگینے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھایا ہوا ہے، تو آپ فرمانے لگے اس لیے کہ میری چاہت، میری تمنا اور میری آرزو یہ ہے اس آیا کریمہ کا مضمون جو ہے وہ میری زندگی کا نصب العین بن جائے۔ اور ہمارے حضرت صاحب قبلہ پروفیسر محبوب حسین چشتی حافظہ اللہ تعالی ناظم اعلیٰ ادارہ نور اسلام بھی برشریف، آپ ہمیشہ یہ وظیفہ خود بھی پڑھتے تھے اور طلباء کو بھی تلقین کرتے تھے۔ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھتے رہا کرو، تاکہ بندے کی لو اپنے مالک سے لگی رہے، تاکہ بندے کا اعتماد، بندے کا یقین، بندے کا توکل اللہ رب العالمین کی ذات پہ مضبوط سے مضبوط ہوتا رہے۔ رہی بات ماشاء اللہ کی، سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ گھروں پہ لکھا ہوتا ہے، کیا لکھوانا چاہیے یا نہیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی آپ کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ماشاء اللہ۔ جب آپ سے پوچھا گیا حضور اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ، فرمایا جب تو اپنے باغ، اپنی جنت میں داخل ہوا تو نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ؟ آپ فرماتے ہیں میرا گھر، میرا باغ ہے، میری جنت ہے، جب میں اس میں داخل ہوتا ہوں تو میری یہ چاہت ہے داخل ہوتے ہوئے میری زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے ماشاء اللہ۔